اس حاصل پور کے چوک کا جو خطاب ہے وہ شیعہ سنی کے لیے نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کے لیے ہے۔ ہم پیار محبت بانٹنے والے لوگ ہیں، ہم پرامن رہنے والے لوگ ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ آؤ حسین کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، شان رسالت۔ آؤ ہم بتائیں شان رسالت کسے کہتے ہیں۔ خدا کی قسم پوری امت مسلمہ سجدے میں سر رکھ کے شکر للہ پڑھتی رہے، شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کس بات کا شکر؟ اس بات کا شکر کہ پروردگار نے ہمیں ایسا سید عطا کیا جس کی سیادت جیسی کسی کی سیادت نہیں، ایسا طاہر عطا کیا کہ جس کی طہارت جیسی کسی کی طہارت نہیں، ایسا رسول عطا کیا کہ جس کی رسالت جیسی کسی کی رسالت نہیں۔ اپنی طرف سے کہوں تو میں مجرم قرآن پڑھوں گا، قرآن پھر بھی کوئی نہ مانے تو پروردگار اس کو ہدایت دے۔ بہت جلدی سے گزر رہا ہوں، میرے پاس دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ پروردگار قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آدم کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو پتہ چلا جہاں جہاں تک زمین کا باؤنڈری وال ہے، جہاں جہاں تک زمین کی حدیں ہیں، حضرت آدم کی خلافت بھی ہے، حضرت آدم کی رسالت بھی ہے۔ جہاں زمین ختم، آدم کی رسالت ختم، امامت ختم۔ پھر حضرت ابراہیم کے لیے ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اے ابراہیم، ہم تجھے لوگوں کا امام بنانے لگے ہیں۔ تو پتا چلا جہاں جہاں تک لوگ موجود ہیں وہاں وہاں تک حضرت ابراہیم کی امامت بھی ہے، رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے۔ جہاں لوگ ختم، ابراہیم خلیل اللہ کی نبوت ختم، امامت ختم، رسالت ختم۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اے نوح انا ارسلناک علی القوم، اے نوح ہم نے تجھے قوم کی طرف بھیجا۔ تو پتا چلا جہاں جہاں تک حضرت نوح کی قوم ہے، حضرت نوح کی قوم کا آخری بندہ موجود ہے، وہاں وہاں تک حضرت نوح کی نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے۔ جہاں تک ان کی قوم ختم وہاں حضرت نوح کی نبوت ختم، رسالت ختم۔ پھر حضرت عیسیٰ کے لیے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ ہم نے تجھے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ تو پتہ چلا جہاں جہاں تک بنی اسرائیل ہے حضرت عیسیٰ کی نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے۔ جہاں بنی اسرائیل ختم حضرت عیسیٰ کی نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، امامت بھی ختم۔ امت مسلمہ توجہ کرنا، اپنے حبیب کے لیے کیا فرمایا؟ نہیں کہا اے میرا حبیب میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا، نہیں کہا میں نے تجھے صرف زمین کی طرف بھیجا۔ عطارد، جوہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلوٹو، 9 سیارے دریافت ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں کہا کسی ایک کی طرف بھیجا، یہ نہیں کہا صرف لوگوں کا امام بنایا، یہ نہیں کہا صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ کیا کہا؟ ایک مرتبہ اپنے لیے کہا، الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تجھے عالمین کے لیے رحمت ہو۔ میرے شیعہ سنی بھائی، پروردگار یہاں پہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ پروردگار اپنے حبیب کا تعارف کروا رہا ہے کہ جہاں جہاں تک میری خدائی وہاں وہاں تک میرا حبیب تیری مصطفائی، جہاں جہاں تک میری خدائی وہاں وہاں تک تیری مصطفائی۔ جو میری خدائی پہ شک کرے وہ بھی کافر اور مشرک، جو تیری مصطفائی پہ شک کرے وہ بھی کافر اور مشرک۔ امت مسلمہ توجہ کرو، پچھلے دنوں ایک بات چلی ہے، کارٹون بنائے گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، میرے رسول کی توہین کی کوشش کی گئی۔ میں امت مسلمہ کے پلیٹ فارم سے آن دا میڈیا، آن دا ریکارڈ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ امریکہ بھی سن لے، اسرائیل بھی سن لے، دنیا کا ہر وہ بندہ سن لے، رسول، رسالت، توحید، ولایت ہماری شہرگ حیات ہے۔ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ میں مسلمانوں کی طرف سے سعودی اور اسرائیل کو ایک پیغام دینے لگا ہوں، رسالت ہماری شہرگ حیات ہے۔
اگر کسی نے میلی آنکھ کے طرف میلی آنکھ سے میرے رسول کی عزت کو دیکھنا چاہا ہم وہ آنکھ نکال دیں گے. حسینیت 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 ہر دشمن سے سنیں امریکہ اور اسرائیل، میں پیغام دے رہا ہوں میرے شیعہ سننے بھائیوں، جو ہاتھ میرے رسول کی عزت کی طرف بڑھے گا ہم وہ ہاتھ کاٹنا جانتے ہیں، جو پاؤں میرے رسول کی عزت کی طرف بڑھے گا ہم وہ پاؤں بھی کاٹ دیں گے. میرے ساتھ مل کے ہاسے پور کے چوک سے نعرہ لگائیے، لبیک یا رسول اللہ. آؤ امت مسلمہ، 1.5 ارب مسلمان ہیں، ابابیلوں کے انتظار میں نہ بیٹھو. کس کو حق ہے کہ میرے رسول کی توہین کرے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین منی و انا من الحسین. آپ نے ہزاروں مرتبہ یہ حدیث سنی. اس بچے کے سامنے پہلا ٹکڑا پڑھو، اگلا یہ پڑھ دے گا. اتنی مشہور حدیث ہے، ہر بندے نے اپنے مطابق اس کی تفسیر کی ہے. ایک جملہ طالب علم سے بھی سنتے جاؤ. ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے. ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے. پر رسول وما ینطقو عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی والی زبان سے کہہ رہے ہیں میں حسین سے. کیا مطلب؟ رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 61 ہجری کربلا آنے سے پہلے حسین مجھ سے تھا، کربلا کے بعد میں حسین سے. کیسے حسین سے؟ رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا حسین شریعت کو بچانے والا ہے، یزید شریعت کی رگیں کاٹنے والا ہے. سنیں امت مسلمہ، رسول بتا رہے ہیں حسین میری شریعت بچائے گا، حسین میری نماز بچائے گا. کون ہے یزید؟ آؤ بتاؤ. اس یزید 700 صحابہ کرام کا قاتل ہے، 10,000 تابعین کا قاتل ہے، مسجد نبوی میں گھوڑے اور خچر بنوانے والا ہے، خانہ کعبہ کو آگ لگانے والا ہے. اور حسین کون ہے؟ ہم کیوں کوچوں اور چوراہوں میں آ کے حسین حسین کرتے ہیں؟ حسین مباہلہ سے رسول کا بیٹا ہے. کیوں آتے ہیں ہم چوکوں میں؟ جلوس میں جب چلتے ہو نا، ایک جٹ ہو کے چلا کرو. یہ ہمارے جلوس انکوائری ہے، FIR ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے ہماری. کیونکہ جب تم چوک میں آؤ گے، گریا کرو گے، ماتم کرو گے، ہو سکتا ہے تم سے کوئی سوال کرے کیوں آئے ہو. بکھر کے نہ چلا کرو، ساتھ ہو کے. اگر گرمی لگ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا ٹائم ہے، گزر جائے گا. یہ نہ ہو کچھ سائے میں کھڑے ہو، کچھ گرمی میں ماتم کر رہے ہو. نہیں، جب تم جلوس میں آؤ گے، ماتم کرو گے، لوگ تم سے سوال کریں گے کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کیا کر رہے ہو. تو پھر تم بتاؤ گے ایک حسین تھا، رسول کا نواسا تھا. رسول کو لوگ افطر کا تانا دیتے تھے. جب حسین دنیا میں آئے تو رسول سے افطر کا تانا ہٹ گیا. اس کو یزید نے قتل کر دیا تھا. ہمارا یہ روڈوں پہ آنا، چوکوں میں آنا، جلوس نکالنا، اس بات کے لیے ہم آتے ہیں کہ حسین کے قاتل چھپے نہ، ہمیشہ بے نقاب رہے. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں میں جانا. سنو آخری جملہ حسین کی عظمت کا. قبلہ ہاشمی صاحب، ایڈوکیٹ صاحب، کسی شخص کے خلاف اگر دنیا کی 3 طاقتیں ہو جائے نا، اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا. پہلی طاقت پاور آف سٹیٹ، جس کے خلاف حکومت وقت ہو جائے نا، اس کا ککھ نہیں رہتا، وہ اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے. دوسری پاور آف دا ویلتھ، جس کے خلاف پیسہ بہایا جائے، جس کے خلاف پیسہ بہایا جائے اس کا بھی نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے. اور تیسری طاقت، جس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے،
اس کا نام بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، نام لینے والے اس کا نام نہیں لیتے، تاریخ کے قلم تاریخ نقل نہیں کرتی۔ میں نے یہاں آج اس نواسہ رسول کا ذکر کرنا ہے، حکومت وقت حسین کے خلاف۔ دنیا کی ہر ملعون حکومت وقت حسین کے خلاف، حرام کا پیسہ حسین کے خلاف، پراپوگنڈا کرنے والے حسین کے خلاف، ہر بکنے اور بکنے والا قلم اور زبان حسین کے خلاف۔ دنیا نے کتنی کوششیں کر لی، ہر بندہ کوشش کرتا رہا، حکومت وقت حسین کے خلاف، پروپیگنڈا حسین کے خلاف، پیسہ حسین کے خلاف۔ مٹ گئے حسین کو مٹانے والے، زبانیں گنگ ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، تخت و تاج الٹ گئے، جہنم میں چلے گئے۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا۔ تخلیق کے کردگار کو دیکھا ہے بار بار، تخلیق کے کردگار کو دیکھا ہے بار بار۔ حسین انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت۔ کتنی دراز زندگی ہے زہرا کے لال کی۔ سب سے بڑا مقصد بکاؤں اس چوک میں آنے کا کس لیے آتے ہیں؟ ایک نفسیاتی جملہ پڑھنے لگا، وہ میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرمائے۔ انصاف سے بتانا، اگر یہ سامنے والے چوک میں کسی 4 سال کی بچی کو نہیں، بچے کو اگر کوئی تھپڑ مارے نا تو وہ بچہ روئے گا بھی صحیح، کہے گا تو نے مجھ پہ ظلم کیا نا، اب یہیں رکنا۔ میں اپنے چچا کو بلاتا ہوں، میں اپنے بابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے بھائی کو بلاتا ہوں، وہ آ کے تم سے بدلہ لے گا۔ عزیزانو، قرآن میں تو پروردگار مودت مانگ رہا ہے، کیا سکینہ قربا میں نہیں تھی؟ پروردگار تو مودت مانگ رہا ہے۔ اللہ جانے کیسے مسلمان تھے، مودت کو نفرت میں تبدیل کر دیا۔ سکینہ یہی وقت تھا، عزادارو یہی وقت تھا کربلا میں۔ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی ہے میدان کربلا میں، ایک شیخ کا دامن ہلا کے کہتی، یا شیخ ہل رہتا ابھی، اے شیخ کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا حسین بادشاہ کی۔ عزادارو حسین بادشاہ کا نام آنا تھا، اس ملعون نے اجر رسالت دیا۔ سکینہ اجر رسالت لینے کے بعد زمین پہ گری، کرے یہ نہیں کہا میں بھیا علی اکبر کو بلاتی ہوں، نہیں کہا میں چچا عباس کو بلاتی ہوں، نہیں کہا میں قاسم کو بلاتی ہوں، تو اسے بدلا لے۔ سکینہ کہتی اجر رسالت تو دے دیا، اب تو بتا میرا بابا دیکھا ہے یا نہیں؟ یہ ملعون کہتا ہے سکینہ، سکینہ یہ تیر جس کو لگے دیکھ لینا وہی تیرا بابا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ادھر سے اس ملعون نے تیر چھوڑا، ادھر سے سکینہ اللہ جانے کتنی تیزی سے دوڑی، تیر کے ساتھ مولا کے پاس پہنچی۔ اللہ تعالیٰ سکینہ کہتی بابا، بابا روز تیرے سینے پہ سوتی تھی، تیرے سینے کا تعویذ ہوں، بابا آج آخری مرتبہ سینے سے لگا لے۔ میرے مولا نے تیر کھینچنے شروع کیے، ایک تیر کھینچا، دوسرا، جب تیسرا تیر کھینچا خون کا فوارہ نکلا۔ سکینہ منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے بابا، بابا میں نہیں لگتی سینے سے، میرے جیتے جی اپنے آپ پہ ظلم نہ کر، ہاتھ پیارے نہ کرنا، یہ سکینہ کا مصائب ہے، ابو الفضل عباس کی حسرت ہے، ہاتھ پیارے نہ کرنا۔ کہ بابا میرے جیتے جی اپنے آپ پہ ظلم نہ کر، میں نہیں ملتی، بابا اٹھ میرے ساتھ چل۔ سکینہ کہاں لے جائے گی؟ سکینہ کہتی ہے بابا، بابا وہاں لے چلتی ہوں جہاں آپ کے نانا کی امت نہ ہو۔ کیوں ہم آتے ہیں چوکوں میں؟ حسین کے خالی بیٹوں کو مارا ہوتا ہم نہ آتے۔ بی بی سکینہ کو ایک نسبت ہے اپنی دادی سے، بہت سی نسبتیں، ایک نسبت پڑھ کے آپ کی زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں۔ عزادار کوفہ میں ایک وقت ایسا آیا کہ سواریوں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ میرے ساتھ پوچھتے سواریاں چلتی کیوں نہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں میرے بابا کے سینے کا تعویذ پچھلی منزل پہ رہ گیا۔
سید سجاد کہتے مجھے اجازت دے میں لے آؤں. اللہ تعالیٰ ادھر سے میرا بیڑیوں میں لنگر میں توک میں جکڑا ہوا امام چلا, ادھر سے زجر بن قیس ملعون چلا. سنبھالنا جگر چھوٹی اولاد والوں, بہت سخت جملہ ہے. اللہ تعالیٰ سید سجاد بھی چلے. اللہ تعالیٰ نے کب سے پانی پیا تھا, زجر بن قیس گھوڑے پہ تھا, کھانا بھی کھایا ہوا تھا, پانی بھی پیا ہوا تھا. مولا نے کوشش بہت کی لیکن یہ ملعون پہلے پہنچ گیا. میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. ازادارو یہ ملعون پہلے پہنچا. مولا سجاد جب سکینہ کو واپس لے کے آئے, پھوپھی کے اونٹ کے نیچے آئی, سکینہ کا ہاتھ پہلو پہ تھا. بے دادی سے نسبت سکینہ کا ہاتھ پہلو پہ تھا. بی بی زینب نے پوچھ لیا سکینہ, سکینہ میرے بھیا کے سینے کا طویل کیا ہو گیا, ہاتھ کیوں پہلو پہ آ گئے؟ سکینہ رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں زجر بن قیس ملعون کے جوتے میں لوہا لگا ہوا. سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. ماتم حسین.